آج ہم ایک ایسے سفر پر چل رہے ہیں جو ہمیں قرآن مجید کے ایک بہت ہی خاص مقام تک لے جائے گا، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تک۔ چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کیا گہرائی اور کیا پیغام چھپا ہوا ہے۔ تو چلیں سیدھا پہلی آیت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست بات کہی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، مطلب ان سب کے ایمان کی بنیاد بالکل ایک ہے۔ اچھا، تو یہ جو ایمان کی بنیاد ہے، اس میں آخر ہے کیا؟ آئیے ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ اس پہلی آیت میں کون کون سے بنیادی عقائد بتائے گئے ہیں۔ تو یہ ہیں ایمان کے وہ 4 بنیادی ستون۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور آخر میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان۔ یہی وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر ایک مومن کے عقیدے کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی کمال کی بات آتی ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا یونیورسل پیغام ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تمام نبیوں کا پیغام ایک ہی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اچھا، جب ایمان کے ان ستونوں کو دل سے مان لیا تو پھر ایک مومن کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بہت سادہ اور بہت گہرا۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ لیکن یہ صرف حکم ماننے کی بات نہیں، اس میں اللہ کی بخشش کی امید بھی شامل ہے، اور یہ یقین کہ لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو دیکھیں، ایمان کا اعلان تو ہو گیا، اب بات آتی ہے عمل کی، ہے نا؟ تو اگلا اصول ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ ایک مومن کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا انصاف کیسا کام کرتا ہے۔ چلیں اب ایک بہت ہی اہم اور بنیادی اصول کی طرف آتے ہیں، وہ ہے اللہ کے انصاف کا اصول۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے انسان کی صلاحیت اور اس کی ذمہ داری کے بیچ میں کتنا خوبصورت توازن رکھا ہے۔ اور وہ بنیادی اصول ہے کیا؟ سیدھی سی بات، اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سوچیں، یہ کتنی بڑی تسلی کی بات ہے کہ اللہ کا ہر حکم، ہر آزمائش ہماری پہنچ میں ہے، ہم اسے نبھا سکتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وسعہا۔ اس کا مطلب صرف صلاحیت یا طاقت نہیں ہے، یہ لفظ اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں اور ہماری حدوں کو ہم سے بہتر جانتا اور سمجھتا ہے۔ اور اسی اصول کی بنیاد پر ہر شخص کی اپنی ذمہ داری کا ایک بہترین توازن قائم ہوتا ہے۔ جو اچھا کام کریں گے اس کا پھل بھی اسی کو ملے گا، اور جو غلطی کریں گے اس کا حساب بھی اسی کو دینا ہوگا۔ سیدھا اور صاف اصول۔ تو جب ایک انسان اللہ کے انصاف اور اس کی رحمت دونوں کو سمجھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فطری طور پر اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور یہیں سے قرآن کی ایک سب سے خوبصورت اور جامع دعا کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اب ہم ان آیات کے بالکل آخری حصے پر آ گئے ہیں، اور یہ حصہ ایک دعا ہے، ایک ایسی دعا جو بہت عاجزی کے ساتھ سیدھی دل سے نکلی ہے اللہ کی مدد مانگنے کے لیے۔ اگر ہم اس دعا کو غور سے دیکھیں تو اسے کچھ حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے اپنی انسانی کمزوریوں اور غلطیوں کے اعتراف سے، پھر یہ مشکلات سے نجات کی طرف بڑھتی ہے، اور آخر میں اللہ سے مدد اور فتح کی درخواست پر ختم ہوتی ہے۔ تو دعا شروع کیسے ہوتی ہے؟ اپنی کمزوری کو تسلیم کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یعنی یہ ان غلطیوں کی بات ہو رہی ہے جو جان بوجھ کر نہیں بلکہ انسانی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو درخواست ہے وہ تاریخ سے ایک سبق ہے۔ مومنین یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم پر ویسے بھاری بوجھ اور سخت آزمائشیں نہ ڈالنا جیسی ہم سے پہلے والی قوموں پر ڈالی گئی تھیں۔ اور پھر آتی ہیں رحمت کی 3 بہت ہی خوبصورت درخواستیں۔ پہلا، واعف عنا، یعنی ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ دوسرا، واغفر لنا، یعنی ہمیں بخش دے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اور تیسرا، ورحمنا، یعنی ہم پر رحم فرما۔ یہ صرف معافی نہیں بلکہ اللہ کی خاص شفقت اور مہربانی کی درخواست ہے۔ اب یہ دعا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہاں مومن اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کو اپنا واحد محافظ، اپنا مولا مانتا ہے، اور پھر ہر مشکل کے سامنے اس سے طاقت اور مدد مانگتا ہے۔ اور دعا کا اختتام اس طاقتور جملے پر ہوتا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس ہمیں کافر قوم پر فتح عطا فرما۔
یہ صرف ذاتی حفاظت کی دعا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ سچائی کو قائم رکھنے کے لیے، حق کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کا ایک عہد ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں آیات کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ ایک مومن کے پورے سفر کا نقشہ بن جاتا ہے نا؟ پہلے دل میں ایمان کا اعلان، پھر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اور آخر میں پوری عاجزی کے ساتھ دعا کے لیے اللہ کی طرف پلٹنا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہی کہ یہ آیات ہمیں ایمان کا ایک مکمل ماڈل دیتی ہیں، ایک ایسا ماڈل جس میں پختہ یقین بھی ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی نہ ختم ہونے والی امید بھی ہے۔ اور آخر میں یہ آیات ہمیں ایک گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہیں کہ ہماری اپنی ذمہ داری، ہماری کوشش اور اللہ کی رحمت کے درمیان جو توازن ہے، وہ زندگی کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمارے رویے کو کس طرح تشکیل دے سکتا ہے۔